یہ واقعہ ہوا ہے 16 اکتوبر کو، اور 30 اکتوبر کو امریکن ایمبیسی نے کراچی سے امریکن ایمبیسی دلی کو ایک ٹیلی گرام بھیجا، جس میں ایک اخبار کا ریفرنس تھا کہ انڈین اخبار ہے روزنامہ ندیم، یہ بھوپال سے چھپتا تھا، روزنامہ ندیم، اس میں ایک سٹوری چھپی ہے فلاں تاریخ کو، جس میں 2-4 اہم انکشافات کیے گئے اور الزام امریکن اسٹیبلشمنٹ پر لگایا گیا ہے۔ مثلا ایک بڑی اہم بات اس میں، وہ ایک تھرلر ہے وہ پورا، وہ جو ندیم کی جو سٹوری تھی اور اس کا فالو اپ جو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ، اور اس کو ڈینائی نہیں کیا، ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے ان چیزوں کو، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ڈینائی نہیں کیا۔ کراچی میں امریکن امبیسڈر کا جو سیکرٹری تھا، اس نے اپنی ڈائری میں 19 تاریخ کا، جب وہ اپنا شیڈیول بنا رہا تھا، پروگرام بنا رہا تھا کہ فلاں دن میں نے کیا کیا کرنا ہے، تو تھنگس ٹو ڈو ہوتے ہیں، اس نے 19 میں لکھ دیا ہالیڈے۔ اب 16 کو یہ واقعہ ہوا ہے، 19 کو ہالیڈے نہیں بنتی تھی کسی حوالے سے، پھر اس نے مٹایا ہوا تھا اس کو، جیسے نا اس کو اریز کیا ہوا یا اس کے اوپر کوئی انک لگائی، ہاں جی۔ اس کو پڑھا ایک پاکستانی کلرک نے اور پوچھا اپنے کولیگ سے جو برٹشر تھا، اس سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا لکھ گئے ہیں، انہوں نے لکھا اور اس کو اوپر پھر اوور رائٹ کیا ہوا ہے کہ ہالیڈے کس طرح ہوگی، 19 کو ہالیڈے کس طرح بنتی ہے، جس پر اس کے برٹش کولیگ نے کہا کہ یہ ان سے یقیناً غلطی ہوگی، سلپ آف پین سمجھ لو۔ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ 19 تاریخ کو واقعی ہالیڈے بن گئی، اس سوگ میں سارا ملک بند ہو گیا، اور یہی اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس مرڈر کی پہلی اطلاع خواجہ ناظم الدین کو دی گئی، جو کہ گورنر جنرل تھے، اور انہوں نے اظہار افسوس کیا اور بڑے دکھی حالت میں ٹیلی فون کیا بیگم رانا لیاقت علی خان کو کانڈولنس کے لیے۔ لیکن اس فون سے 3.5 منٹ پہلے امریکن امبیسڈر اظہار افسوس کر چکا تھا۔ اب یہ بھی دس از اندر وائی، بلکہ ہاؤ، کہ کیسے اس کو کیسے پتہ چل گیا، جبکہ پہلا اس انفارمیشن کا جو پہلا مخاطب تھا وہ آپ کے گورنر جنرل صاحب تھے۔ تو یہ سارا کچھ ڈی کلاسیفائڈ پیپرز میں سے ہے بھائی؟ جی پیپر، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس وقت میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ ڈی کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے وہ امریکیوں کی طرف سے آئی ہے، اور یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں یار ساری سٹوری سن کے۔ جی اب مزید یہ کہ اس وقت جو امریکن انٹرسٹ جیپرڈائز ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ امریکیوں نے لیاقت علی خان کے ذمہ کام لگایا تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ایران کو سمجھائیں کہ جو آئل فیلڈز ہیں ایرانین، ان کا کنٹرول جو ہے وہ امریکنز کے پاس ہی رہنے دیں۔ اچھا، لیاقت علی خان کو اس قسم کے کا جو پریشر ہے وہ شروع سے ہی ناپسند تھا، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اس آئیڈیا کو، بلکہ الٹا امریکیوں کو یہ کہا کہ آپ اپنی ایئر بیسز جو یہاں پر ہیں نا میرے علاقے میں، وہ بھی پہلی فرصت میں خالی کریں۔ انہوں نے ایران بات کی ڈاکٹر مصدق کے ساتھ، اور ایجپٹ کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے، کیونکہ یہ ایران اور ایجپٹ اس وقت بڑے اہم ممالک تھے، مسلم ورلڈ کے اہم ترین ممالک تھے، ان کو ساتھ ملا کر ایک مسلم بلاک بنانے کی پروپوزل جو ہے نا اس کو فائنلائز کیا۔ امریکیوں کو اس کا شدید رنج تھا۔ یار یہ معاملہ کچھ سمجھ آ رہا ہے استاد۔ آپ سید اکبر سے لے کر آگے جو محمد شاہ کا مرڈر اور پھر آئی جی کا حادثہ، ان ساری چیزوں کو اگر آپ ریلیٹ کرتے چلے جائیں نا تو آپ کو سی آئی اے کا طریقہ واردات جو ہے نا وہ صاف اس کی جھلک نظر آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ کینیڈی کا مرڈر کیا ہوا، لی ہاروے آسولڈ نے کینیڈی کو مارا، ایک آدمی گیا روبی جو اس کا دوست تھا، اس نے جا کے آسولڈ کو مار دیا، حتیٰ کہ روبی بھی مر گیا، اس کو بھی کسی نے مار دیا۔ یعنی آپ نشانات مٹاتے چلے جائیں پیچھے، ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا۔ پھر ایک بڑی اہم بات جو اگین ریفرنس بھوپال کے اسی اخبار کا دیا ہے ان ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس نے، کہ اس میں ایک چیز مینشن کی گئی کہ یہ فائر 2 ہوئے تھے، جو سلگز نکلے ہیں نا یہ اس رپورٹ میں شامل تھے جو آئی جی صاحب جس کی تفتیش کر رہے تھے اور جو کاغذات ضائع ہو گئے۔
اب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت سینئر بیوروکریٹ تھا جس نے اپنے ایک عزیز کو بھوپال میں، کیونکہ لیاقت علی خان کا تعلق بھی کرنال سے تھا، اس نے کرنال میں کسی کو اطلاع دی، اس نے بھوپال کے اس اخبار میں یہ چھپوائی ہے پوری ڈیٹیل کہ جو تحقیقات سے سامنے آئے تھے وہ 2 سلگز تھے. ایک سلگ اس دیسی ساخت کے پستول کا تھا جو پسلی کے اندر سے ہوتا ہوا پیٹ میں جس کا سلگ گیا. دوسری جو گولی تھی، اچھا یہ نیچے سے گئی تھی، اس نے جو جسم کو کاٹا تھا وہ نیچے سے تھا، کیونکہ 18 فٹ اونچا سٹیج تھا، اس نے بالکل قریب کھڑا تھا. خاکساروں کے کپڑے اس نے پہنے ہوتے، خاکسار تحریک کے کارکنوں کے کپڑے، یہی وجہ کہ اس کے بعد خاکسار پکڑے گئے بڑے تھوک کے حساب سے. تو اس کو قریب آنے سے کسی نے روکا بھی نہیں کیونکہ خاکسار اس پورے جلسے کے جو ہے نا کنٹرولرز تھے. اس نے بہت قریب سے فائر کیا، وہ نیچے سے گئی بلٹ اوپر. ایک بلٹ وہ کہتے ہیں کہ وہی اخبار کہتا ہے ندیم کہ اوپر سے آئی اور اس کا جو سلگ تھا وہ امریکی تھا، اور وہ امریکن پروفیشنلز استعمال کرتے ہیں جو یہ جو سنائپرز ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ کس قدر آئیڈینٹیکل ہے سچویشن بی بی کے مرڈر کے ساتھ. کہتے نہیں ہے کہ بی بی کو ایک فائر یہاں سے لگا، ایک فائر ادھر سے آیا، اٹوپسی کیوں نہیں ہوئی، فلاں کیوں نہیں ہوئی. یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ساری کی ساری گیم ہی ایک طرح کی نظر آتی ہے آپ کو. اس کا سکرپٹ ایک ہی طرح کا، اس کا طریقہ واردات ایک ہی طرح کا. یہ سید اکبر کون تھا بدبخت جس نے مارا تھا؟ سید اکبر ایک افغان باشندہ تھا. یہ 1946 میں اس کو بینش کر دیا گیا تھا فرام افغانستان، کیونکہ یہ وہاں پر حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کر چکا تھا، یہ اور اس کا بھائی. اس کو ملک سے نکال دیا گیا، بلکہ شہریت سے محروم کر دیا گیا. اب اس وقت 1946 میں کس کی حکومت تھی یہاں پہ؟ برٹش راج کی. یہ برٹن کے انڈر تھا یہ سارا سلسلہ. برٹن نے ہی، برٹش اسٹیبلشمنٹ نے سید اکبر کو اپنے ہاں پناہ دی، اس کا وظیفہ لگایا، اس کے بھائی کا وظیفہ لگایا، اور جب ملک تقسیم ہو گیا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا کہ آپ اس وظیفے کو کنٹینیو کریں. وہ جتنا وظیفہ ملتا تھا وہ کنٹینیو کیا، ملتا رہا. لیکن آخری دنوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے جب اس کیس کی، اس فائل کا منہ بند کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی طویل اس مرڈر کی یہ بھی بتائی گئی کہ چونکہ لیاقت علی خان نے وہ وظیفہ بند کر دیا تھا، سید اکبر کو اس پہ بڑا رنج تھا، تو اس نے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مذہبی فنیٹک تھا، وہ اس کو بڑا غصہ تھا کہ رانا لیاقت علی خان ایک بڑی فیشنیبل خاتون ہے جو ان کی بیگم تھی، فرسٹ لیڈی، تو ان کا غصہ نکالنے کے لیے اس نے یہ، حالانکہ یہ بالکل ہی بے سروپا بات تھی، اس کا کوئی ٹریس نہیں ملا کہیں سے کہ وہ کیسا فنیٹک تھا اور اس نے کبھی کوئی ایسی دھمکی دی ہو، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تھے جناب وہ مسٹیریس کوسچنز کہ جن کا جواب جو ہے ابھی تک کوئی بھی نہیں دے سکا. ہائے او میرے امال کا، ہائے ہائے ہائے.